ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل ہمارا فیملی سسٹم، گھریلو مسائل، لڑکیوں کے رشتوں کے مسئلے، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، 40 سال ان کی عمریں ہو گئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے ان کے، طلاق ہو گئی ہے، دوبارہ شادی نہیں ہو رہی، اخباروں میں اشتہارات۔ اگر آپ کسی شادی دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں لڑکیوں کی تو فائلیں ملتی ہیں اندراج سینکڑوں کے حساب سے، مردوں کی آپ کو فائلیں ہی نہیں ملیں گی۔ یعنی میں ایسے شادی دفتروں میں گیا ہوں، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں لڑکے اور لڑکیوں کا ریشو کیا ہے، یعنی جو لڑکی والوں نے آپ کے ہاں درخواستیں دی ہیں، اپلیکیشن دی ہیں، ان کا ریشو کتنا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں لڑکوں کی شادیوں کی درخواستیں کتنی آئی ہیں۔ تو اس وقت جو ریشو شادی دفتروں میں چل رہا ہے، اگر 500 لڑکیاں ہیں تو 8-10 لڑکے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو ظاہر ہے ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے لڑکیوں کی شادیاں نہ ہونا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے مرد بھی ہیں پریشان، ان کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی۔ اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا تھوڑی دیر بعد، کہ یہ غلط ہے۔ مرد کی شادی اگر نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے نخرے بہت زیادہ اونچے ہو گئے ہیں، بہت اس کی ریکوائرمنٹ بہت بڑھ گئی ہے۔ تو میں اپنی بحث کا آغاز اس سے کروں گا کہ مذہب کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی بحث سے خارج کریں، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن و سنت کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں کہ ایک مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ تھوڑی دیر بعد ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی میں زمینی حقائق، گراؤنڈ ریئلٹیز، زمین کیا کہتی ہے، حقائق کیا کہتے ہیں، کہ اگر ہم ایک بیوی والا نظام معاشرے میں رائج کریں کہ ایک مرد کی ایک زوجہ ہونی چاہیے، تو کیا یہ عقل کے لحاظ سے، مشاہدے کے لحاظ سے یہ قابل قبول ہے یا یہ قابل قبول نہیں ہے؟ چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، اگر آپ اس کے سامنے یہ زمینی حقائق رکھیں اور پھر آپ اس سے مشورہ لیں، یا کیا ان حالات میں عقل یہ اجازت دیتی ہے کہ ایک مرد کو ایک بیوی پر گزارا کرنا چاہیے؟ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی؟ کچھ زمینی حقائق یہ ہیں کہ دیکھیے، ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں فیملی پلاننگ کا رواج بڑھ گیا ہے، اور اس فیملی پلاننگ کے رواج بڑھنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر شادی شدہ جوڑے کے ذہن میں، ایک دماغ میں ایک تصور ہوتا ہے کہ میں نے 2 یا 3 سے زیادہ، میری نسل نہیں بڑھے گی، میرے 2 یا 3 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے۔ پوری دنیا میں رائج ہو گیا یہ، صرف سعودی عرب میں اس کے اثرات کچھ کم ہیں، عرب کنٹریز میں، ورنہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی، چائنا میں تو ہے ہی۔ اب اس کا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، فیملی کے ذہن میں، کہ میرے 2 یا 3 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے، تو آپ کبھی بھی بیٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ میری صرف بیٹیاں ہو جائیں۔ آپ کے پاس آپشن ہے 2 یا 3 کا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کے 2 یا 3 بیٹے ہو گئے وہ تو آگے نسل روک لیتا ہے، لیکن جس کی صرف بیٹیاں ہوئی ہیں، پہلے نمبر پہ بیٹی ہوئی، دوسرے نمبر پہ بیٹی، تیسرے نمبر پہ بیٹی، تو وہ بیٹے کی لالچ میں اپنے خاندان کو بڑھاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، اسے بیٹا لازمی چاہیے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا نا، یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بیان کی اولاد کی، اس میں یہ بتایا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے بیٹیاں ہو گئی ہیں تو آپ کو بیٹے کی لالچ ہوتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جن کے ہاں 2 یا 3 بیٹے ہو گئے وہ نسل روکتے ہیں، اور جن کے ہاں بیٹے نہیں ہوئے وہ نسل بڑھاتے ہیں۔ اس سے جو گروتھ ریشو ہے عورت اور مرد کا، جو ایک نیچرل توازن ہونا چاہیے، فطری توازن، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا ہے۔ اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے تو آپ مشاہدہ تو یہ کرتے ہیں کہ فطرت اور نیچر کبھی دھاندلی نہیں کرتی۔ کوئی کمیونسٹ بھی ہوگا، کوئی سیکولر بھی ہوگا، اور لبرل کتنا ہی ہو، وہ یہ بات مانتا ہے کہ فطرت کے جو کام ہیں، نیچر کے جو کام ہیں، ان میں گڑبڑ نہیں ہوتی۔ تو فطرت نے جب ایک کھلا ایک معاملہ رکھا ہوا تھا جس میں لوگوں کی اپنی دخل اندازی نہیں تھی، تو لڑکے اور لڑکیوں کا ریشو وہ تقریباً برابر چل رہا تھا۔ اب کیا ہے کہ آپ 2-3 بیٹوں کے بعد روک لیتے ہیں، جن کے بیٹیاں ہیں وہ نہیں روک رہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے۔ صرف چائنا اور انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس میں لڑکیوں کا ریشو نہیں بڑھ رہا، حالانکہ وہاں پر فیملی پلاننگ کا رواج بہت زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا میں اور انڈیا میں لڑکی کو پیدائش سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے، یعنی یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ۔ جب لڑکی میں، بچی میں روح پڑ گئی جسم میں،
تو آپ اس کو ماں کے پیٹ کے اندر قتل کریں یا ماں دنیا میں آنے کے بعد. اسلام میں تو دونوں قتل برابر ہیں, اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اس میں اتنی زیادہ ہندوستان میں تیزی آ گئی ہے کہ آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں, وہاں کا میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے کہ بھائی وہاں ان کو یہ ڈر ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کا کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکیوں کی پیدائش بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. چائنا میں بھی یہی ہے کہ جب ہر شادی شدہ جوڑے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے 2 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے, تو وہ بھی پھر ایسے ہی کرتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, اگر اس میں لڑکی ہے تو پیدائش سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے ہم چونکہ مسلم ہیں, اور میں کہتا ہوں کوئی اگر مسلم نہ بھی ہو, کیونکہ میں جو یہ بھی بات کر رہا ہوں صرف اسلام کے حوالے سے نہیں کر رہا, میں تو پوری دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کیا کوئی دنیا کا عقل مند, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو, کیا اس قانون کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکی کا یہ قصور ہے کہ وہ چونکہ لڑکی ہے لہذا اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جائے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے, قرآن مجید کی جو آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. عربوں کی عادت تھی کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد اسے قتل کر دیا کرتے تھے, تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بیٹی سے خود پوچھے گا, عدالت کے کٹہرے میں لا کے اس کے قاتل باپ کو لایا جائے گا, اور بیٹی اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی کہ اللہ مجھے اس نے بیٹی ہونے کی بنیاد پہ قتل کیا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر پیدائش سے پہلے کسی شادی شدہ جوڑے نے بیٹی کو قتل کیا ہے تو قرآن کی آیت اس پر بھی صادق آتی ہے, اور اس بیٹی کو بھی عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا, اور وہ بھی اپنے ماں باپ کو پکڑے گی. تو اب ظاہر ہے ہم چونکہ مسلم میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے, اور کوئی بھی عقل مند جو مسلم نہ بھی ہو لیکن انسانیت پر رحم کا ذرہ برابر بھی اس میں جذبہ ہو, وہ اس نظام کو پسند نہیں کرے گا. تو اب اس میں پھر کیا خرابی لازم آ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں چونکہ اب الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جاتا ہو, پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں بیٹی ہے بیٹا ہے, تو بیٹا ہو گیا تو روک لی نسل, بیٹی ہے تو بڑھنے دی. اب بیٹوں کی تعداد 2-3 سے زیادہ نہیں ہے, بیٹیاں آپ کسی کے گھر میں 6 بیٹیاں, کسی کے گھر میں 7 بیٹیاں, کسی کے گھر میں 8, کسی کے 9, 10 بیٹیاں بھی آپ کو ملیں گی. تو اس سے ظاہر ہے یہ توازن بگڑ گیا, پیدائش لڑکیوں کی زیادہ لڑکوں کی کم. اس کے بعد بچپن میں لڑکوں میں موت کا ریشو, بیماریوں سے مرنے کا ریشو زیادہ ہے, اور لڑکیوں میں بچپن کی موت کا ریشو کم ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکے میں ریزسٹنٹ پاور, بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہوتی ہے, اور لڑکیوں میں یہ قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. لڑکیاں بیماریوں کو سروائیو کر جاتی ہیں, لڑکے نہیں کر پاتے, یعنی اتنا نہیں کر پاتے جتنی اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں میں یہ طاقت رکھی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نتیجہ کیا نکلا کہ لڑکوں کا ریشو بچپن میں ہی کم ہو جاتا ہے, اس سے لڑکیوں کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے. اب جتنی لڑکیاں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سے شادی کرنے کے لیے ایک تو لڑکے ہی کم پیدا ہوئے ہیں, جتنے پیدا ہوئے وہ پیدا ہونے کے بعد مر گئے, تو اس سے نکاح کے قابل جو مردوں کی تعداد میں اور کمی ہو گئی. تیسرا درجہ ہے بلوغت کے بعد, بالغ ہونے کے بعد, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکیاں ہوں. بیماریوں میں تو ٹھیک ہے دونوں کا موت کا ریشو برابر ہے, لیکن حادثاتی اموات جتنی بھی ہیں, ایکسیڈنٹل اموات جتنی بھی ہیں, ٹارگٹ کلنگ میں قتل ہو گئے, اور جناب چھت گری کسی فیکٹری کی اور سب مزدور مر کے ہلاک ہو گئے, اس میں دب کے ہلاک ہو گئے, فیکٹری میں آگ لگی, جتنے لوگ تھے سارے اس میں مر گئے, ایکسیڈنٹل اموات جتنی ہیں, ان تمام اموات میں اگر آپ ریشو دیکھتے ہیں کہ کتنی موتیں مردوں کی ہوئی ہیں اور کتنی خواتین کی ہوئی ہیں, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا کسی ہاسپٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں, عباسی شہید چلے جائیں, آپ ضیاء الدین چلے جائیں, اور جو ایکسیڈنٹل اموات ہیں اس میں آپ دیکھیں لاشیں, ان کو گننا شروع کریں آپ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 لاشیں اگر مرد کی ہوں گی تو اس کے مقابلے میں 10 اموات عورت کی ہوں گی. یعنی اتنی زیادہ تعداد میں مرد موت کا شکار ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹل اموات ہیں بنسبت عورتوں کے, کیونکہ عورتیں ایسے کام کرتی نہیں ہیں, خطرناک مقامات پہ جانا, ڈرائیونگ بہت احتیاط سے کرتی ہیں. مردوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے ولیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہیے پہ, اور کبھی سر پھٹا ہوا ہوتا ہے, کوئی گرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی ٹارگٹ کلنگ میں, سیاسی جلسوں میں جو ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے سیاسی مفاد کی خاطر, اس میں مردوں کو ہدف بنایا جاتا ہے, خواتین کو نہیں بنایا جاتا ہدف. ٹارگٹ کلنگ میں یا ملکوں پہ جنگیں مسلط ہوتی ہیں, عراق میں آپ دیکھ لیں, افغانستان میں آپ دیکھ لیں, شام میں ابھی آپ حالات دیکھ لیں, تو خود ہمارے ملک میں جو پاک آرمی اور جو دہشت گردوں کے جو مقابلے ہوئے ہیں اس میں جو دونوں طرف سے مردوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, خواتین کا ریشو اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے, نقصان کیا ہوتا ہے کہ خواتین سے جو مرد نکاح کرنے تھے
ان نکاح کرنے والوں مردوں کی تعداد میں مزید کمی ہو گئی. اب یہ جو تھوڑے سے بچے ہیں ان تھوڑے سے مردوں میں اسلام بھی یہ کہتا ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ مرد کو اجازت ہے وہ جس عورت سے چاہے نکاح کرے، وہ چاہے وہ اس سے کمتر ہو یا اس سے برتر ہو، کیونکہ عورت فطری طور پہ مرد کے ماتحت ہوتی ہے. آپ کی اگر اس سے نہیں بنی آپ اس کو آرام سے چھوڑ سکتے ہیں، اس میں آپ کا اتنا نقصان نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک اور کر لیں گے اس کو. جیسے ہی انگریزوں کے یہاں ہو رہا ہے، گوروں کے یہاں ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سے دوستی کی نہیں سمجھ میں آیا اسے چھوڑ دیا، کسی اور سے دوستی لگا لی، یا شادی کی اسے چھوڑ دیا نہیں سمجھ کسی اور سے شادی کر لی. لیکن عورت جب کسی کو اپنا شوہر مانتی ہے، اپنا شوہر بناتی ہے، تو عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ماتحت رہنا ہے. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مرد ذمہ دار ہو، یہ نشہ نہ کرتا ہو، یہ برسر روزگار ہو، کیونکہ عورت کو پتہ ہے اگر یہ ذمہ دار نہیں ہے تو شادی کر لے گا لیکن میرے حقوق ادا نہیں کرے گا. اگر یہ غصے سے مغلوب ہے شادی کر لے گا لیکن ذرا سی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی یہ مجھے طلاق دے دے گا یا مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ مرد اگر نشہ کرتا ہے، چرس پیتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں کسی بھی وقت چاقو نکال کے مجھے مار دے، ذمہ داری اٹھائے گا نہیں. ذمہ داری اٹھانے کے لیے بہت ساری مرد کے اندر خصوصیتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ عورت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. چرسی، ہیروئن چی، شرابی، یہ لوگ ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے. تو اب کیا ہے کہ ہر عورت اور خواتین میں ان برائیوں کا رجحان کم ہوتا ہے. آپ کو شراب پینے والی خواتین بہت کم ملیں گی، شراب کا رجحان مردوں میں زیادہ ہے. آپ کو نشہ کرنے والی خواتین کم ملیں گی، مردوں میں نشے کا رجحان زیادہ ہے. تو ظاہر ہے یہ جو مرد نشہ کر رہے ہیں یا بے روزگار ہیں، عورت کے لیے بے روزگار ہونا کوئی عیب ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ساری ذمہ داری شوہر نے اٹھانی ہے. عورت کے لیے بے روزگاری کوئی عیب نہیں ہے. تو بے روزگار ہیں یا یہ کہ ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، دیندار نہیں ہے یا ذمہ دار نہیں ہے، تو یہ جتنے مرد جو اس قسم کی اچھی خصوصیات سے محروم ہیں وہ بھی نکاح کے قابل نہیں ہوتے. تو اب یہ جو معاشرے میں عورتیں بچی ہیں ان سے نکاح کر کے قابل مردوں کی تعداد میں اور کمی ہو گئی. اب یہ جو تھوڑے سے بچے ہیں باقی ان تھوڑوں سو میں بھی اس زمانے میں بہت سے لوگ نکاح سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں، کہ بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے کہ زنا کی طرف نوجوان نسل کی طبیعت زیادہ مائل ہو رہی ہے. اب اس میں اتنے تھوڑے سے مرد ہیں کیونکہ اس زمانے میں ایک شادی کرنے کو لوگ ایک ٹینشن سمجھتے ہیں، ایک مصیبت سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر بیوی کسی عورت سے نکاح کیا تو آپ ساری زندگی کے لیے اس کی ذمہ داری اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں، اس کی بھی اس کی اولاد کی بھی. تو میڈیا بھی ہمارے ہاں اسی کا پرچار کر رہا ہے بھی گرل فرینڈ بناؤ، شادی کرنے کی کیا ضرورت. تو بہت یعنی جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ نکاح کے قابل باقی بچے ہیں ان کو نکاح کرنا چاہیے، مگر وہ اس چاہیے پر عمل نہیں کرتے. کرنے والے ان سے بھی تھوڑے ہیں. اب یہ جو اور تھوڑے سے باقی بچے ہیں ان تھوڑوں سے میں بھی سارے اپنی قوم کی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے یورپ میں جا کے انگریزوں سے نکاح کرتے ہیں، کچھ باہر جا نیشنلٹی کے لیے یا اور کچھ ان کے مقاصد ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی قوم سے یہ جو آپ کی قوم میں جو مرد ہیں جو آپ سے ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں کی خواتین کا کسی انگریز سے نکاح کرا دیں. ظاہر ہے وہ پھر کلچر اتنا فرق آ جاتا ہے کہ عورت گزارا نہیں کر سکتی اس کے ساتھ. تو اب یہ اتنے تھوڑے سے مرد جب رہ گئے ہیں، اور بھی اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اتنے تھوڑے سے مردوں کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان تھوڑے سے بچے ہوئے مردوں کو ایک شادی کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں عورتیں باقی بچیں گی ان کے لیے آپ کے پاس پھر کون سا نظام ہے، کون سا سسٹم ہے، کیا حل ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ ان کو ساری زندگی بغیر نکاح پہ زندگی گزارنے پر مجبور کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں نکاح ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں کہ یہ نکاح نہ کریں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب یہ خواتین بازاروں کی زینت بنیں گی اور ان کے پاس ان کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش رکھی ہے، حلال خواہش رکھی ہے ہر مرد میں ہر عورت میں، وہ جب پوری نہیں ہوگی تو اس کا اثر ان مردوں پہ بھی پڑے گا جو شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آج دیکھیں ہمارے پاس صبح شام یہ کیسز آتے ہیں کہ میں شادی شدہ خاتون ہوں، میرے شوہر کا آفس میں کسی خاتون کے ساتھ چکر چل رہا ہے. کیا مطلب وہ خاتون جو آفس میں جس کی شادی نہیں ہوئی وہ اس مرد سے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر اپنا تو نقصان کر رہی ہے، ساتھ ساتھ اس مرد کی بیوی کا بھی نقصان کر رہی ہے، اس کا بھی گھر برباد کر رہی ہے. تو جو شادیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ بھی اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا پورا خاندانی نظام آہستہ آہستہ برباد ہو جائے گا اگر ہم نے اس وقت
حساسیت کا معاملہ نہ دکھایا اور اس وقت اس معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا اور اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی تو یورپ کا اور امریکہ کا جیسا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا. میں یہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ مستقبل قریب میں بہت جلد ہمارا فیملی سسٹم بھی برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے بالکل اس طرح نہ ہو لیکن اس کے قریب قریب ہم پہنچ جائیں گے. تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ بھائی اگر کسی کے پاس اس مسئلے کے حل کا کوئی اور حل موجود ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, یہ میں کیا بلکہ اللہ اس کے رسول نے پیش کیا, اسلام نے پیش کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ کسی کے پاس ہے تو میرے سامنے لے کر آئے. 10-12 سال ہو گئے ہیں میں یہ دعوت چلا رہا ہوں مگر میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملا جو اس مسئلے کا حل پیش کرتا ہوں.